تے شیطان نے کوشش کی تھی آدم علیہ السلام نو پھسلاون دی، حتیٰ کہ کیا ہویا؟ اللہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشیطان، شیطان وہ اپنے مشن دے اندر کامیاب ہو گیا۔ توجہ ہے، شیطان اپنے مشن دے اندر کامیاب ہو گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آدم علیہ السلام تے دی بیوی نو جنت وچوں کڈواون والے مشن دے اندر شیطان کامیاب ہو گیا تے آدم علیہ السلام دے کول او غلطی کرا بیٹھا، اور جیری گل تو اللہ نے منع کیتا آدم علیہ السلام دے کول او کم شیطان کرا بیٹھا، حتیٰ کہ کیا ہویا؟ جس وقت آدم و حوا علیہ السلام نے او پودا یا او دا پھل یا درخت دا پھل او جس وقت کھادا، اس وقت اللہ نے فرمایا آدم پیغمبر تواڈے کول غلطی ہو گئی ہے، تو انہیں کرو اہبطا منا، ہونے جے کرو جنت چو تلے لے ونجو۔ توجہ کر میں گل سمجھاواں ذرا، شیطان غلطی کی تھی سجدہ نہ کرنے والی، سنا ہے نا واقعہ؟ شیطان غلطی کی تھی سجدہ نہ کرنے والی، اللہ نے انہوں آکیا اخرج دفعون ان علیک اللعنتا، ان علیک لعنتی، اور تیرے اتے میری لعنت الہ یوم الدین، قیامت تک تیرے اتے میری لعنت بھڑکا رہے۔ شیطان دے کول غلطی ہوئی تھی، اللہ فرمائے نکل جا جنت جو، تو ہن میری رحمت سائے تلے نہیں رہ سکدا، ہن تیرے اتے میری لعنت وسنی ہے۔ تے آدم دے کول غلطی ہوئی، حوا علیہ السلام دے کول غلطی ہوئی، انہاں دونوں دے کول غلطی ہوئی، اللہ انج نہیں آدا اخرجا نکل جاؤ جنت چوں، بلکہ اللہ نے لفظ اور استعمال کیتا ہے، کہرا فرمایا اہبطا، آدم پیغمبر او آدم دی زوجہ حوا تسا جنت چوں تلے لے ونجو۔ یار فرق سمجھ رہا، شیطان غلطی کرے اللہ کے دفع ہو جا، آدم علیہ السلام غلطی کرے تھے اللہ کے جنت جو تلے لے ونجو بھائی۔ لکم فی الارض مستقرن، توڑے واسطے زمین دے اندر اسا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، کس وقت تک زمین دے اتے راون ہے، وَمَتَاعٌ الہین، اور جس وقت تک تواڈی حیاتی ہے، اور جس وقت تواڈی زندگی دے ساہ باقی ہیں، تو سا زمین دے ہوتے رہ ونجنا ہے، جس وقت تواڈی حیاتی ختم ہو ونجنی ہے، جس وقت تو سا اپنا عمر والی مدت نو پورا کر لیونا ہے، ود کے آونا ہے، فرمایا ود تو سا میرے کول واپس آ جانا ہے۔ اور میرے بھائیو سن لو ذرا، شیطان غلطی کرے تے لانتی بن جائے، تے آدم غلطی کرے تے اللہ آکھے جنت جو تلے لے ونجو۔ فرق کیا ہے؟ ایک کیوں فرق اللہ نے کیتا ہے؟ اس واسطے فرق کیتا ہے اللہ پاک مسئلہ سمجھاونا چاہندے نے۔ اور بندیوں سن لو، میرے پیغمبر دا میں آپ اللہ بھی ادب کردہ، تساں بھی میرے پیغمبران دا ادب کیتا کرو۔ گل سمجھ آئیے؟ حالانکہ شیطان بھی اللہ دی مخلوق، ٹھیک ہے؟ شیطان کہتے دی مخلوق، اللہ ذرا بولو اللہ دی مخلوق، تے آدم بھی اللہ دی مخلوق، اور دونوں دا خالق تا کلا اللہ ہے، دونوں دا مالک تا کلا اللہ ہے، دونوں
اس واسطے تا دونوں برابر ہونے چاہیے، لیکن اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، میں خالق تے مالک تے رب ہو کے اوت بھی اپنے نبی دا ادب پیا کرنا تے تو امتی ہو کے تیری کیا مجال ہے جو نبی دا ادب نہ کرے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اے جے پیغمبر دا ادب جا کی دیئی، اللہ دی قسم ہے اللہ پاک تیری قیمت ودھا دے گا تے اپنے آتے نو مقام دے دے گا۔ تے پیغمبر دی بے ادبی جان بجھ کے چا کی تھی، اللہ محفوظ رکھے، جان بجھ کے تا پیغمبر دی بے ادبی کرے، او دے اندر تا ایمان ہی باقی نہیں بچدا۔ منے دیو پیغمبر دا بے ادب جیرا جان بجھ کے بے ادبی کرے او دا ایمان بچدا ہے؟ ایمان بھی نہیں بچدا تے اسلام ہی نہیں بچدا۔ اللہ اچھا توجہ کر، فرمایا اہبطا میرے نبی تو تے تیری زوجہ زمین تے اتر جاؤ تے ان جنت دے اندر نہ رہو۔ تو آڈی جس وقت موت دا وقت آئے گا وقت تو انو سولا کے سے جنت دے اندر لے آمنے۔ اچھا توجہ کر ذرا کے گل سن، اللہ پاکا تیرا آدم جس وقت او جنت دے وچے جیرا تے منع کی تائی پھل تے پودا بدرخت وغیرہ نہیں کھاونا، آدم جان کے کھادا یا کیویں کھادا؟ اللہ فرمایا آؤ بندیو میں تنو دا جواب دیواں۔ سورت دا نا سورت طٰہٰ 16ویں پارے دے اندر اللہ نے کہ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما۔ اور لوگو یہ آیت نمبر ہے جی 115 نمبر دی آیت، سورت دنا سورت طٰہٰ 16واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا او کائنات والا سن لو، آدم دے نال میں وعدہ کیتا، آدم میرے نال وعدہ کیتا ہی کیرا؟ فرمایا اے درخت دے قریب نہیں مننا تے آدم ہی آکھیا میں نہ ویسا، لیکن مدتاں گزر گئیاں، وقت دراز گزر گیا تے اللہ فرمایا میں دلان دے حالات جانن والا، میں اللہ پاک والا قد لام وی تے قد وی علماء کولو پوچھ لو، لام وی تاکید قد وی تاکید، جتھے دو تاکیداں کٹھیاں ہو جاون ماننا بندے قسم دا۔ اللہ فرمایا میں اللہ قسم چاہ کے تینوں دس رہا میرے آدم جان کے نہیں کیتا فنسیا، مینوں اللہ ہومن دی قسم میرا آدم بھول گیا۔ آپ پہرے دیتے، آپ پہرے دیتے، فرمایا خبردار متا کوئی انگلی پہ چاہے میرے آدم پیغمبر تے، او میرا نبی تے میرا پیغمبر ہے، میرا محبوب تے ابو البشر ہے۔ اس واسطے سن لو لوگو میرے آدم نے او درخت کھادا بالکل انج دی گل ہے تے جنت وچوں اساں تلے زمین تے لا دیتا، اے بھی گل بالکل انج دی ہے، اے دے وچ دوسری رہ کوئی نہیں۔ لیکن سن لو میرے آدم نے جان کے نہیں کیتا، پہلی غلط ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان اپنے حربے تے ہیلے سارے ٹونے ٹپلے تے سارے ٹوٹ کے استعمال کر کے انہاں دونوں نو پھسلاون دی کوشش کی تھی۔ پہلی غلط ہے، دوسری گل ہے جس وقت میرے آدم نے او پھل کھادا مینوں اللہ ہون دی قسم ہے آدم دے دل و دماغ دے اندر او وعدے والی گل دا خیال بھی کوئی نہ، انہاں دا چیتا لا گیا تے گل بھول گئی، او وعدے والی گل ذہن دے اندر کوئی نہ رہی۔ لیکن سن لو ہوئی تے وعد بھی غلطی، ہوئی تے وعد بھی غلطی نا، ہوئی تے وعد بھی غلطی، لیکن سن لو لوگوں میں اللہ پاک فرمائندہ پیاں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ
عظما میں آدم دا دل ٹٹولے ہے میں آدم دا دل بڑا ڈٹھے تے پرکھے ہے مینوں اللہ عمر دی قسم آدم پیغمبر دلو ہو کہ میری نافرمانی نہیں پیا کردا او بھول گیا ہی تے میں اللہ گواہی پہ دیندا آدم نو میں معاف کر دیتا کہ جی معاف کیتا اکھے جی توجہ کر رہا میں ایک گل دی وضاحت کرتا جاواں اکھے جی این جو ہویا آدم علیہ السلام زمین تے اترے حوا علیہ السلام بھی زمین تے اتریاں پتہ نا تو اترے زمین تے یار بولو تو صحیح اترے کتھے اترے آدم علیہ السلام وہ جیری تاریخ دے اندر گل آندی ہے اے ساڈے جیرے اس پاسے ممالکین اے نیپال وغیرہ ان اس لوکیشن تے ایریے دے اندر آدم علیہ السلام نو اللہ نے اتارے زمین تے یورپ دے اندر یا اے جس وقت فلسطین مسجد اقصی اے جیرا شام تے فلسطین دا ایریے ہے اتھے اتارے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام نو دونوں نو جدا جدا اتارے آدم بھی اللہ دے کول منگ رہے معافیاں اللہ مینوں معاف کر دے حوا بھی اللہ دے کول منگ رہی ہے تے رو رہی ہے او بھی کلی رو رہی ہے اے ادے کلا رو رہے ہیں اللہ دا کرنا آدم علیہ السلام دا رخ آ گیا مغرب والے پاسے انہاں دا رخ ہویا تے چلنا شروع کر دیتا مغرب والے پاسے تے حوا علیہ السلام دا رخ آ گیا مشرق والے پاسے او چل دی رہی تے رون دی رہی تے منگ دی رہی اے بھی چل دے رہے تے رون دے رہے تے منگ دے رہے چل دیا میدان عرفات اور جتے حج دے موقع تے حج دا خطبہ دیتا جاندہ ہے اتے ایک پہاڑ جبل رحمت تے اس پاسوں آدم چڑھیا اس پاسوں حوا چڑھی دونوں دا آمنا سامنا اتے چوٹی تے ہو گیا تے بڑیاں مدتاں گزر گئیاں جس وقت آمنا سامنا ہویا تے دونوں پیروں دونوں دن ہے ساڈا رب ساڈی دعا قبول نہیں پیا کردا تے معافی نہیں پیا دیندا آدم علیہ السلام آکھیا او حوا بڑیاں مدتاں ہو گئیاں اللہ دے کول منگ رہے ہیں اچھا ہن اللہ جو نہیں پیا معافیاں دیندا ایک اور حربہ میں استعمال کردا کیڑا حربہ آدھے نے میں اللہ کول منگدا تے تو نال آمین آمین آکھ رل کے منگ دیا اللہ دے کول تاکہ ساڑی رل کے اللہ ساڑی دعا سن کے ساڑے واسطے معافی دا اعلان کر دے وے اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نو آکھیا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ آدم علیہ السلام کنج پہ دعا منگ دین اے رب کریمہ مدتا ہو گئیاں سا توڑے کول معافیاں پہ منگ دیاں پر معافیاں نہیں پہیاں مل دیاں اچھا انج کر مولا کہ آسانو معافی منگن دا طریقہ نہیں آندہ اللہ تو مہربانی فرما دے تو آپ آسانو طریقہ سکھا تیرے طریقے نال تیرے کول معافی منگیے تے تو معاف کر دے کیری سونی دعا ہے سانو بھی انہیں کرنا چاہیے اللہ مینوں تا منگن دی ڈار نہیں آندی آکھیا کرو انہیں اللہ نو چارہ لمبا نہیں ہونا چاہیے اللہ دے سامنے آجزی انسان کو عروج بخشتی ہے پتہ ہے نا اللہ دے کول منگنا چاہیے دے اللہ سانو منگن دی ڈار نہیں آندی سانو تا دعا دا طریقہ تے سلیقہ بھی نہیں آندا اے رب کریمہ تو آپ سانو دعا منگن دا طریقہ بھی سکھا تے ساڑیاں دعا میں قبول فرما منگ سو نہیں اللہ آدم علیہ السلام نے جس وقت اللہ دے کول منگیا اللہ فرمایا اسا کہ کیتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
التواب الرحیم. اسا آدم علیہ السلام دی بد دعا قبول چکی تھی. کنیے کر کے دعا قبول کی تھی؟ کچھ لوگ آدھیں توجہ کر، کچھ لوگ آدھیں آدم علیہ السلام دعا کھڑے منگ دیان، اچانک جو نظر آیا ایک ستارہ یا اچانک نظر آیا اللہ دے عرش دے تلے نبی سونے دا نام مبارک. انہا کہ اللہ اے تا کوئی بہت اونچی ہستی ہے تے بہت اعلیٰ ذات ہے اور جس دا نات ہے تے رکھے ہوئے ہے لکھے ہوئے ہے. اللہ اسے دا واسطہ ہی سانو معاف کر دے. تے وقت اللہ انہاں دی دعا قبول چکی تھی. لیکن یاد رکھو اے ٹوٹلی غلط گل ہے، اے دی کوئی اصل کوئی نہیں. اصل گل ہے اللہ دا قرآن پیا دسدا ہے. کیری گل پیا دسدا ہے؟ سورت دا نا سورت آراف ہے. اللہ فرمائے اسا آدم علیہ السلام دی توبہ کنج قبول کی تھی. آدم جو میرے کول منگے آئے اے رب کریمہ تو آپ سانو جملے عطا کر جرے اسا پڑھیے تے ساڈی دعاواں قبول ہو ونجن. ہن او کیڑے جملے اللہ دیتے؟ اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. توجہ نال گل سن ذرا، حوالہ ویکھ لے. آیت نمبر 23 اور سورت دنا سورت آراف 8واں پارہ ہے. اللہ نے فرمایا آدم نے میرے کول منگے دعا واسطے جملے کہ اللہ تو آپ سانو طریقہ سکھا دے اساں تیرے کول کنج دعا منگیے. اساں کے کیتا؟ انہاں نو ایک آیت عطا کیتی. کیری آیت؟ اے ربنا ظلمنا والی آدم حوا اے دونوں میرے کول دعا پڑھ دے گئے تے معافیاں منگ دے گئے. میں اللہ نے غلطی معاف کر کے اپنا اور قریبی بنا لیا. اللہ او جے نا وہ نام مبارک دا وسیلہ دیتا تے وسیلہ دیتا. اے بالکل انج گل ہے. زندگی رہی نا انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تے انشاءاللہ وسیلے دے موضوع تے تفصیلی گل کرسا. ٹھیک ہو گیا بھئی؟ وسیلہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس پر فتویٰ کیا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ میری زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے وسیلے کے موضوع پر بات کریں گے. آج اپنا موضوع فرمایا آدم علیہ السلام دے کول غلطی ہوئی اللہ آپ پہرے دیتے ہیں. توجہ نال او جیری میں مقصود ہے جرا میں بیان کرنا او توجہ کر کے رہے. میں آکھنا چاہنا انسان دے کول غلطیاں ہوندیاں ہوندیاں لیکن اللہ جس غلطی نو معاف کر دے وے ود اس غلطی نو اچھالنا نہیں چاہیے، ود اس غلطی دا نام ہی نہیں لیونا چاہیے. اور جنہیں آدم علیہ السلام دے کول غلطی ہو گئی تے اگر کوئی بندہ ہون آدم علیہ السلام دی اس غلطی نو اچھالے تے لوگاں دے سامنے جان بوجھ کے کمزور پوائنٹ بڑا بڑا کے پیش کرے تا سن لو میرا وجدان ہے میرا خیال ہے ایو جا بندہ حلالی نہیں اپنے پیو دا نہیں. کیوں؟ اپنے ابے دیاں غلطیاں ودا نوٹ کردہ ہوندا ہے اس واسطے حق نہیں پہنچدا. اللہ معاف کر دیتے ہے تے گل ختم ہو گئی. اے تا پہلی گل ہو گئی. ہن دوسری گل میں تانوں دساں انسان دے کول غلطیاں ہوندیاں ہوندیاں اے اتنی عجیب گل کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھان دینا غالباً ظہر دی نماز پڑھائی سلام پھیرے. سلام پھیرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے پیچھے رخ فرمایا اپنا چہرہ مبارک پھیرے ہے. ایک وہ پیچھے پیچھے صحابی بیٹھا ہے او دا نا ذوالیدین دے نا تے کنیت مشہور ہے نا تے او دا کچھ ہو رہی لیکن اللہ دے پاک پیغمبر انہوں آدھیاں ذوالیدین بڑے ہتھاں والا صحابی. اللہ او صحابی کھڑا ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھیا اکو سیرات الصلاة ام نسیتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ایک گل دا جواب دا دیو کیری گل ہے؟ اکو سیرات الصلاة ام نسیتا یا تا نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو.
سو یا رسول اللہ ایک گل تو مینوں سمجھاؤ، یا تو اج نماز تھوڑی پڑھن دا اللہ والو حکم آ گیا ہے، یا تو ایک گل ہے یا اگر نماز تھوڑی نہیں ہوئی تو یا رسول اللہ تساں بھول گئے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کلو ذالک لم یکن، نہ نماز تھوڑی ہوئی ہے تے نہ میں آمنہ دا لال بھول گیا۔ وہ کہنا یا رسول اللہ قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ، ایک گل تو ضرور ہوئی ہے، یا تو نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں نہ میں بھولیا تھا نہ نماز کم ہوئی ہے، اس بار بار اصرار کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے ہوندے ہیں وزیرائی فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرائی فی الارض ابو بکر و عمر، اور لوگوں دو میرے وزیر آسمان تین، دو میرے وزیر زمین تے، دو وزیر آسمان تے دو وزیر زمین تے۔ آسمان والے نبی سونے دے وزیر کون؟ فرمایا جبرائیل تے میکائیل علیہم السلام، اے دو میرے آسمان دے وزیر ہیں، اور جب میں آسمان تے گیا تے اے میرے نال نال چل دے رہے، وزیر بن کے رہے میرے۔ آسمان دے وزیر جبرائیل تے میکائیل تے زمین دے دو وزیر ہیں، ایک وزیر ابو بکر دوسرا وزیر عمر۔ سبحان اللہ، کیا ہی مقام ہے ایو جے وزیر جیرے سفر دے اندر بھی پیغمبر دے نال، حضر دے اندر بھی پیغمبر دے نال، آج قبر دے اندر بھی پیغمبر دے نال۔ اللہ دی ذات دی قسم ہے جیرا سفر وچ بھی دونوں نال، حضر وچ بھی دونوں نال، آج قبر وچ بھی دونوں نال، کل حشر وچ بھی دونوں نال انشاءاللہ۔ اللہ فرمایا میں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں وزیراں وال توجہ کی تھی، ایک کے پیاد ہے ذوالیدین کہ نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا میں بھول گیا، میں نو گل دی سمجھ نہیں آندی، ایک کیوں بار بار پہ اصرار کردا ہے۔ آکھن لگے یا رسول اللہ آتا تا ٹھیک کھڑا ہے، آتا تا ٹھیک کھڑا ہے، تساں بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اچھا اگر ٹھیک آکھرے ہے تے بات گل سن لو، نماز کوئی نہیں تھوڑی ہوئی، نماز انہیں 4 رکعتاں برقرار ہیں، او حکم انہیں موجود ہے، پر میں محمد کریم علیہ السلام بھول گیا۔ اتھے توجہ نال گل سن کے ذرا جواب دینا ہے، او جیرا بندہ بھول جاوے او الہ نہیں ہو سکدا، جیرا بھول جاوے او الہ نہیں ہو سکدا۔ اور شروع جو تانوں 3 گلاں میں تانوں دسیاں کیڑیاں کہ معصوم عن الخطا، معصوم عن المعصیہ، محفوظ عن المعصیہ، 3 گلاں تانوں دسیاں۔ معصوم عن الخطا غلطی تو پاک ہونا کہندی صفت، اونچی آواز نال موحدو دل سے آواز دو، اللہ کی تائید ہے، یاد رکھو غلطی تو پاک ہونا کہندا کمال ایک اللہ دا کمال ہے، تے اے دوسری گل جیری ہے معصوم عن المعصیہ، گناہ تو پاک ہونا اے نبی دا کمال ہے۔ اے گناہ نہیں غلطی ہو گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بھول گئے، 4 دی جگہ تے 2 رکعتاں پڑھ گئے۔ اللہ نے تو جبرائیل نو بھیجے، جاؤ جبرائیل پانچ کے میرے پیغمبر نو مسئلہ سمجھا دیو، اللہ دی طرفوں پیغام دے دیو۔ 2 رکعتاں پہلے پڑھ لیاں نے، توجہ 2 رکعتاں پہلے پڑھ لیاں نے، تے ہن درمیان دے اندر اگر گل ہو گئی ہے تا میں اللہ تواڈیاں گلاں نو گلاں نہیں لکھدا، اینو بھی نماز پیا لکھدا۔ اج کرو میرے پیغمبر 2 رکعتاں نال ہول رلا کے سجدہ سہو کر کے نماز پڑھ لو، میں اللہ پوری نماز لکھ دیاں گا۔ مسئلے تے تانوں پتہ ہے اسی بھی صحیح انشاءاللہ مسئلہ دا پتہ۔ اگر بندہ غلطی نال 2 رکعتوں تو بعد سلام پھیر باوے تو بات کیا کرے بھائی؟ یاد رکھو اگر اس زیادہ دیر نہیں کیتی، او بیٹھا رہا بھائی چاہ شاہ پیندا رہا،
زیادہ دیر نہیں کی تھی، فوراً یاد آ گیا، ایک نمبر دو، اگر اس نے اپنا اے سینہ رخ اے بھی قبلے والے پاسوں نہیں ہٹایا، دو، نمبر تین، اگر دنیاوی گل بھی نہیں کی تھی، ترے کم، دیر زیادہ، بولو بولو، دیر زیادہ نہیں کی تھی، دنیاوی گل بھی نہیں کی تھی، اپنا سینہ بھی قبلے والے پاسوں نہیں پھیرا، تے سلام پھیر بیٹھا ہے، انج بیٹھا ہے تو یاد ہے یار میں تو دو پڑھ بیٹھا، فوراً کھڑا ہو بنے، اپنی نماز نو جاری نویں نہ شروع کرنی، انیا اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جائے، 2 رکعتاں اور پڑھ لوے اور آخر تے سجدہ صاف کر لوے۔ مسئلے سمجھ آئیے؟ ہاں، تے اگر اپنا سینہ پھیر کے پیچھے منہ چکیتا یا کسی بندے نال گل چکیتی، فون آ گیا، کال اٹینڈ چکی، یعنی کوئی بھی، یا کوئی چیز کھا پی لے، منافی نماز کوئی کم کر لے، تب وہ 2 رکعتاں گئیاں، دوبارہ نماز پڑھنی پوسی، ٹھیک ہو گیا، اے مسئلہ۔ لیکن اے مسئلہ تواڈے ساڈے واسطے اس موقع تے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتاں تو بعد سلام پھیرا تے بھول کے پھیرا، یعنی 4 دی جگہ تے 2 پڑھ بیٹھے تے کیتیاں تا گلاں، اللہ فرمایا میرا سونا تو تا ساڈا پیارا جو ہویا، تو تا ساڈا محبوب جو ہویا، تیرے واسطے ایسا قانون پہ تبدیل کر دیا، اے کرو سونا، اے گلاں تواڈیاں گلاں اسا نہیں لکھ دے، اے گلاں بھی اسا نماز لکھ دے دیا، تو انج کرو اپنی 2 رکعتاں اور نال ملا کے سجدہ صاحب کر لو، نماز پوری دا اسا ثواب لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ گل یہ ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر بھی بھول گئے، بھول بجنا تے غلطی کر جاواں، اے کوئی عیب والی گل کوئی نہیں، تے عیب نو اچھالنا اے بڑے عیب والی گل ہے، عیب نہیں اچھالنا چاہیے۔ اگر ہن مثلا کوئی بندہ آکھے او تو نعوذ باللہ او تواڈا تا نبی نعوذ باللہ بھول ویندا ہوندا ہے، 4 دی جگہ تے 2 رکعتاں پڑھیاں، اس وجہ نو ایشو بنا کے نبی پاک تے کیچڑ دی اچھالن دی کوشش کرے، پہلی گل تے بندہ ایمانوں فارغ ہو جائے گا، دوسری گل ہے نمک حلالن دا کم نہیں ہوندا، او جیریاں گلاں اللہ آپ معاف کر دیتیاں، انہاں گلاں دے اندر لد اڑاون دی لوڑ بندیاں نو نہیں ہوندی۔ اسے واسطے یاد رکھو آدم علیہ السلام دے کول بھول ہوئی، اللہ فرمایا اساں جو پیرے پہ دینے اساں آدم نو معاف چا کیتا، اور دوسری گل ساڈے نبی دے کول بھول ہو گئی، اللہ فرمایا اساں پیرے پہ دینے او نبی دی بھول نو بھی اساں دین بنا دیتا، نبی دی بھول نو بھی دین بنا دیتا۔ تے ہن تیسرا نمبر آیا صحابہ دا، یہ گل میں کیوں پہ شروع کر دا، توجہ کر کیوں شروع کی دی ہوئی یہ گل، اس واسطے شوال دا مہینہ، اور جنہوں خالی مہینہ آدھے ہو، خالی مہینہ ہوندہ ہے، کسی نو خالی آدھے ہیں، اچھا شوال دا مہینہ ہے، تے شوال دے مہینے دے اندر آج تو تقریباً 1400 سال پہلے ایک بہت بڑا مارکہ ہویا ہے، کفرستان دا تے مسلمان صحابہ کرام دا غزوہ احد دا موقع، اس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر بنفس نفیس خود اس مارکے دے اندر موجود ہیں، احد دا میدان، احد دے موقع دے ہوتے کافران تے مسلمانہ دا آپس دے اندر ٹکر تے ٹکراؤ ہویا، اس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے 50 صحابہ نو فرمایا او جیرا درہ بنیا ہویا ہے، او جو پہاڑیاں دے درمیان چھوٹا جہا گیپ ہے، ہون بھی جا کے دیکھو نا وہ موجود ہے، الحمدللہ ڈٹھے ایسا توجہ نال، وہ ہون بھی موجود ہے، اور جتے حضرت حمزہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک ہے، اور جتے جالیاں لگی ہیں تے اس پاسے نال کر کے وہ موجود ہے، وہ درجہ موجود ہے، اس درے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے 50 صحابہ کرام دی ڈیوٹی لائی، ونیو میرے صحابہ اتھے جا کے تساں حفاظتی دستہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے پچھو کسے کافر نو آمن نہیں دے والا، اے پاسا تسا محفوظ کر لو، باقی اللہ دی مدد آئے گی دی اسا میدان کارزار دے اندر خود انہا کافران دے نال نہ ملا مانگے، وقت گزر دریا گزر دریا گزر دریا حتیٰ کہ کافرانوں پسپائی ہو گئی، کافر رسوا ہو گئے تے ذلیل ہو گئے، دور پہ کافر مسلمان جس وقت غالب آ گئے تے فتح ہو گئی، فتح نصیب
نصیب ہو گئی کافر بھگ گئے تے سامان وغیرہ اتنے چھوڑ کے چلے گئے جس وقت کافر نس گئے صحابہ کرام اپنا مال و متاع مال غنیمت او جمع کرنا شروع کر دیتا او جرے درے تے 50 بندے کھڑے ہیں انہاں کہ یار اسانو نبی پاک نے ذمہ داری دیتی آئی کہ جس وقت تک جنگ تے اتھے کھڑے ہو جاؤ یعنی جنگ واسطے ساری ذمہ داری لگی آئی اور جنگ تا ختم ہو گئی ہے او جیرا مقصد آئی او تا پورا ہو گیا ہے ہونے جے کر دے اسامی مسلمانہ نال مل ویندے انہاں دے نال او جیرا مال و متاع کافراں دا ہے او کٹھا کرا کے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیندے انہاں نے ایک گل کی تھی کچھ انکار کیتا بے نہیں جی نہیں اے درہ نہیں چھوڑنا چاہیے کچھ بندے اتھا ٹور کے لگے آئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کلمہ کوئی نہیں پڑھے ہویا انہوں نے اپنے قافلے انہوں پچھو پھیر کے اور جس وقت خالی موقع ڈٹھا ہے اور پچھلے پاسوں آکے اچانک اور جمال جمع کرن والے مسلمانہ دے ہوتے آکے پچھلے پاسوں حملہ کیتا تے مسلمان تتر و تتر ہو گئے ہوش بھی نہ رہے اچانک جو پچھلے پاسوں حملہ ہو گیا بڑا مالی بھی نقصان تے جانے بھی نقصان خدا ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک بھی اسے غزوے دے اندر شہید ہو گئے اس موقع تے انہوں نے بڑا آکے حملہ کیتا تے نقصان پہنچایا توجہ کر انہاں آکے نقصان پہنچایا مسلمانوں آخرکار جس وقت جنگ ختم ہوئی ہے تو لوگاں دے سینہ دے اندر آگئے اگر وہ 50 بندہ اپنا وہ مقام تے درہ نہ چھوڑ دے تو مسلمانوں اتنی بڑی حزیمت تے تکلیف نہ اٹھاونے پویا لیکن وہ جو غلطی کر گئے تو آج اے تکلیف اٹھاونے پئیے حتیٰ کہ بڑے صحابہ بھی پریشان ہیں خود رسول اللہ بھی پریشان ہیں اللہ نے تو قرآن دی آیت نازل کی تھی تے فرمایا آلگا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم او لوگو او جیرے 50 صحابہ کرام انہوں نے او جیرہ درہ چھوڑے آتے غلطی ہوتا انہوں دے گول ہو گئی مطا کوئی 1400 سال بعد آکے کوئی آکے میرے نبی دے انہ 50 صحابہ تے انگلیاں پیا چاوے خبردار میں فوراً اعلان پیا کرداں افاللہ عنہم مینو اللہ ان دی قسم انہ 50 صحابہ دی غلطی نو میں فوراً معاف کر دیتا اللہ ہونا سا اپنے مقصود جیرا ہے جیرا میں آج دا موضوع بیان کروں اس دے قریب آ گیا توجہ ٹائمی قریب آ گیا اللہ توجہ کرو جی آدم علیہ السلام دے کول غلطی ہوئی توجہ ہے نا آدم علیہ السلام دے کول غلطی ہوئی اللہ فرمائے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا بولو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم علیہ السلام نے معافی منگی دی اسا معاف کر دیتا میرے پیغمبر دے کول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھول ہوئی اسا تو اعلان کیتا میرے پیغمبر تو آڈی غلطی نو اسا ختم کر کے انہوں بھی دین بنا دیتا ہے تو ساپڑیاں 2 رکھتا اور نال ملا لو تے نماز پوری ہو گئی ہے صحابہ کرام 50 صحابہ کرام انہاں دے کول غزوہ احد دے موقع تے غلطی ہوئی اللہ پاک نے فوراً اعلان کیتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور لوگوں سن لو میں اپنے نبی دے انہوں 50 یارانو معاف کر دیتا ہے تے ہون اگر کوئی بندہ نبی دے یاران تے انگلی چاہے وجہ
نبی دے یاراں تے انگلی چاہے، نبی دے یاراں دے عیب کڈے، چاہے کوئی کسے مذہب دا ہوئے، چاہے کوئی کسے جماعت دا ہوئے، چاہے کوئی کسے مسلک دا ہوئے، تے چاہے جہلم دا او ظالم بندہ محمد علی مرزا، او جوان اس سے واقف ہوں گے، اگر جہلم دا او ظالم بندہ او پٹکی بن کے باہ کے حضرت امیر معاویہ یا دیگر صحابہ دے خلاف اپنی زبان درازی کرے تے انہاں دے عیب تلاش کرے، سن لو اللہ دی قسم ہے، علماء نے لکھا ہے جیرا صحابہ دیاں غلطیاں کڈے وہ اپنے ایمان دی خیر منائے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے، یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بڑے اس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں جی آن لائن، کیوں؟ وہ جی حوالے دیتا ہے جی، وہ کیا کہتا ہے، نہ میں وہابی، نہ میں فلانا، میں ہوں مسلمان کتابی، اور فلاں فلاں نعرے لگاتا ہے۔ یاد رکھو اے میڈیا ویسے بھی دجال کا ایک جال ہے، میڈیا تو ویسے بھی دجال کا جال ہے، اور پھر اس جیسے بندے محمد علی مرزا جیسے بندے، خبردار بھائیو اس سے کبھی متاثر نہ ہونا، یہ صحابہ کا دشمن ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ کو وہ کتابیں کھول کے دیکھ، ہم نے کتابوں کا نہیں دیکھنا، ہم نے لوگوں کی تحریروں کو نہیں دیکھنا، ہم نے رب العالمین کی کتاب کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے کتاب قرآن کافی ہے کہ نہیں؟ ذرا کھل کے جواب دو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے کہ نہیں؟ قرآن صحابہ کے بارے میں اور بات کہے اور یہ جہلم کا ظالم اور بات کہے، قرآن کی مانو گے یا جہلمی کی مانو گے؟ قرآن کی مانو گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سنو لوگو، والسابقون الاولون، وجہ او ان 50 صحابہ دے بارے، او جڑا غزوہ احد دا موقع آئی نا، انہاں دے بارے اللہ فرمایا آئی کہ خبردار ہم نے ان 50 صحابہ کو معاف کر دیا، لیکن سارے صحابہ دے بارے اللہ نے کہ فرمایا والسابقون 11واں پارہ، توجہ 11واں پارہ، دوسرا رکوع تو شروع ہو رہی ہے، پہلے صفحے تے آیت موجود ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو فرمایا او لوگو سارے نالوں پہلا نمبر حاصل کیتا ہے تا میرے نبی دے مہاجر صحابہ نے حاصل کیتا ہے۔ والسابقون الاولون، الاولون پہلا نمبر پامن والے کون ہیں؟ مہاجر صحابہ، اور دوسرے نمبر دے فرمایا والانصار، ود دوسرا نمبر انصار مدینہ دا، پہلا مہاجرین دا تے دوسرا انصار دا، اور پھر نال نال فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وت جیرا بھی نبی دے صحابہ نال رلدا آیا تے ملدا آیا یا قیامت تک جیرا بھی بندہ میرے ان مہاجرین و انصار صحابہ دے پچھو چلے گا، انہاں واسطے میں اعلان اللہ پاک فرمایا میں کر رہا، کیرا اعلان؟ رضی اللہ عنہم۔ یہ اعلان تھوڑا ہے کہ مرزے کی باتیں سنتے پھرو، مرزے سے متاثر ہو کے نعوذ باللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی اور بدبخت کی باتیں سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی اور بدبخت کی باتیں سن کر کسی اور صحابی کے بارے میں تم باتیں سنو اور خاموش ہو جاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ 5واں پارہ ہے، 5واں پارہ، اس میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور لوگو میرے نبی کے ہر صحابی کے ساتھ میرا وعدہ حسنہ کا ہے۔ حسنہ کا معنی مفسرین نے لکھا ہے جنت، تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ جنت کا وعدہ ہے۔
جیرے صحابہ نال اللہ جنت دے وعدے کرے، جیرے صحابہ نال اللہ پاک جیرے صحابہ واسطے اللہ رضا دے اعلان کرے، جیرے صحابہ واسطے اللہ اعلان کرے اور فرماوے لوگو فَإِنْ آمَنُوا، پہلا پارے کی آخری صفحے پر یہ آیت موجود ہے، دیکھ لو جا کے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر کائنات میں عرب و عجم میں کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو سن لو ایمان اس طرح لائے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، صحابہ کے مطابق صحابہ کی نقل کرتے ہوئے ایمان لائے گا تو ایمان تب قبول کروں گا، اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا تو میں ایمان ہی قبول نہیں کروں گا۔ سمجھ آئیے گل دی؟ اج دی میری معروضات دا خلاصہ ایو ہی ہے، غلطیاں انساناں کول ہو ویندیاں، غلطیاں تو پاک صرف کون ہیں؟ یار بولو، اللہ دی ذات ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا 3 کیٹیگریز۔ پہلی کیٹیگری معصوم عن الخطا، خطا سے پاک۔ نمبر 2 معصوم عن المعصیہ، گناہ سے پاک۔ نمبر 3 محفوظ عن المعصیہ، گناہ سے محفوظ۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی درجہ معصوم عن الخطا، غلطی سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2 معصوم عن المعصیہ، گناہ سے پاک کون ہے؟ نبیوں کی ذات۔ بولو کون؟ نبیوں کی ذات۔ اور نمبر 3 محفوظ عن المعصیہ، گناہ سے محفوظ کیا گیا ہے تو وہ نبی کے اصحاب کو کیا گیا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی غلطی کو دیکھ کر ان پر کوئی تبرہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، ایک تو وہ کافر ہے، دوسرا میں یہ کہوں گا وہ انسان کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھول جو نماز والی تھی اس کو ایشو بنا کر نبی کریم علیہ السلام پر کیچڑ اچھالتا ہے، وہ اسلام سے بھی فارغ ہے، اس کی نسل بھی مشکوک ہے۔ اور نمبر 3 اگر نبی کے یاروں پر کوئی انگلی اٹھائے، چاہے وہ جہلم کا ظالم ہو، چاہے کوئی اور مسلک کا بندہ ہو، یاد رکھو ایک تو وہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کی لب کشائی کرے گا ایمان سے فارغ ہو جائے گا، دوسرا لوگوں کے لیے وہ گمراہ ترین شخص ہے، اس سے بچنا مسلمانوں پر واجب ہے، لازم ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، محمد علی مرزا کو نہیں سنو گے، ٹھیک ہے؟ نہیں سنو گے، او دی تحقیقات دی لوڑ سانو کوئی نہیں، اور ساڑھے واسطے علماء دی تحقیقہ موجود کافی ہے۔ سانو انجینئرز دی تحقیقہ، انجینئرنگ وہ جو جس چیز میں اس نے کی ہے، جس فیلڈ میں اس انجینئرنگ کی ہے، وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ اور ماہر ہوگا، اس کے لیے تو چلو اس کی بات کوئی اہمیت رکھتی ہوگی۔ دین کے معاملے میں انجینئر کی اور ڈاکٹر کی بات اہمیت نہیں رکھتی، دین کے معاملے میں اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، صحابہ کی بات، علماء امت کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے، 4 منٹ لیٹ ہو رہے ہیں، 12 ٹائم ابھی رہتا ہے۔ مختصر یہی ہے آج کا کہ کبھی بھی صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے اس سے بچو، اس سے احتیاط کرو، اس کے ساتھ لین دین نہ کرو، اس کے نظریات کو کبھی نہ سنو۔ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔